السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ بیان کریں گے۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں واقعی کیڑے لگ گئے تھے؟ ان کو کون سی بیماری ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے کیسے نکالا؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کرتے تھے اور یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے حد شکر کرتے تھے اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو گیا تھا، لیکن شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ لیکن شیطان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہکاتا ہے اور انہیں راہ راست پر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور ان کے مرتبے کو گرانے کے بارے میں سوچنے لگا، اور فرشتے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے مرتبے کو دیکھ کر ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے فرشتوں سے پوچھا، یہ ساری نعمتیں اور برکتیں تم لوگ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، ان کا بہت زیادہ بلند مرتبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، حضرت ایوب علیہ السلام تیرا شکریہ ادا اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ تو نے ان کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر تو ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لے تو وہ تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام میرے نیک بندے ہیں اور نبی ہیں، وہ ہر حال میں میرا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو میں ان کو آزمائش میں ڈال دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولادیں، ان کے تمام بیٹے ایک مکان میں موجود تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو مکان ان پر گر گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد کا ایک ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ ان کی ساری اولاد ایک ساتھ مر گئی، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت اور کھلیان کو اور ان کے مویشیوں کو آگ لگ گئی۔ ان کے سارے جانور، ان کے بڑے بڑے مویشی سب آگ میں جل کر مر گئے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت، کھلیان اور باغات کو کیڑے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی ساری نعمتوں کو چھین لیا، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی، اور پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو شیطان بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہا، اللہ تعالیٰ اب تو حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی تندرستی اور ان کی صحت
صحت کو بھی چھین لے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے جسم سے کیڑے نکلنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ دار ان سے گھن کرنے لگے اور ان کے رشتہ داروں نے ان سے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے ان کی فرما بردار اور وفادار بیوی کے۔ اور پھر لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام جنگل میں رہنے لگے۔ پھر ان کی وفادار بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ان کا پیٹ بھرا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، اور غریبی کی وجہ سے ان کی بیوی کو اپنے بال تک کٹوا کر بیچنے پڑے۔ ان کی بیوی نے اپنی چوٹی کٹوا لی اور فروخت کر دی، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام بے حد کمزور ہو گئے۔ ان کے جسم سے کیڑے نکلنے لگے، لیکن ان کے صبر اور استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور شیطان ان کے صبر کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ اور پھر شیطان نے سوچا کہ میں نے جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اسی طرح وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بات میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہک جائیں گے۔ اور پھر شیطان ایک آدمی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور کہا، میں تمہارے شوہر کا علاج کروں گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ شفا میں نے دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں دی۔ پھر ان کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اسے ایوب علیہ السلام کے پاس لے گئی اور کہا کہ آپ کا علاج کرنے کے لیے میں ایک شخص کو لائی ہوں، وہ آپ کا علاج کرے گا، آپ بالکل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ شفا دینے والا اللہ نہیں ہے، شفا اس آدمی نے دی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے توبہ کی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفا دینے والا میرا اللہ ہے، اور جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی اسی کو دور کرے گا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں سے چلی گئی اور شیطان بھی مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ اداس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تنگی نے مجھے گھیر رکھا ہے، اے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما، اے اللہ بے شک تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ بے شک تو رحمان ہے، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما اور اپنی رحمت کا دروازہ مجھ پر کھول دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو ختم کر دیا، اور فرشتہ وحی لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہو گیا
اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور ان کی شکل و صورت پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئی اور وہ خوبرو ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے صلے میں ان کو دگنی دولت اور دگنی نعمتیں انہیں پھر سے لوٹا دی۔ اتنے میں ان کی بیوی وہاں آئی اور اپنے بیمار اور کمزور شوہر کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر اس نے ایک خوبصورت قد مقامت والے مرد کو دیکھا جو بہت زیادہ عمدہ لباس میں موجود تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اے بی بی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا، میں اپنے بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا، کیا تم اپنے شوہر کو نہیں پہچانتی؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب قریب تمہاری طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بی بی میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش ختم فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ یہ بات سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی اور دونوں اپنی گاؤں کی طرف واپس چلے گئے تو دیکھا ان کا گھر، ان کے کھیت کھلیان اور دگنے مویشی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیے ہیں اور ان کے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ساری نعمتیں واپس دگنی عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔